بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مکتب غامدی کی ایک اور نشست میں خوش آمدید۔ سلسلہ گفتگو 23 اعتراضات کی سیریز میں جاری ہے، اور آج اس سلسلے کی ہم قسط نمبر 177 ایپیسوڈ شروع کرنے جا رہے ہیں۔ اجماع کا موضوع زیر بحث ہے۔ اس موضوع کی آج 8ویں نشست آغاز کرتے ہیں۔ ہم سے بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ ہم صاحب، آپ کا موقف سامنے آ چکا تھا۔ آپ کے موقف سے ہماری امت کے علماء اختلاف رکھتے ہیں۔ اختلاف بھی متعین طور پہ 3 نکات کی صورت میں لوگوں نے سن لیا ہے۔ میں سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ آپ نے یہ بتایا تھا کہ امت کا نقطہ نظر کیا ہے امام شافعی کی کتاب سے۔ اس نقطہ نظر کے استدلال میں قرآن مجید کی کون کون سی آیات پیش کی جاتی ہیں؟ گویا علماء کے نزدیک جو اجماع کا تصور ہے وہ قرآن کی کن آیات سے ثابت ہوتا ہے؟ انشاءاللہ اس سلسلے کا ہم آغاز کرتے ہیں۔ 5 کے قریب آیات ہیں ہم سب۔ میں چاہوں گا ایک ایک آیت آپ کی خدمت میں پیش کروں، اس سے جو علماء کا استدلال ہے اس کا خلاصہ بھی رکھوں، اور پھر آپ سے جانوں کہ آپ ان آیات پر کیا رائے رکھتے ہیں۔ سب سے پہلے میرے سامنے آیت ہے، ارشاد فرمایا ہے قرآن مجید کی سورہ توبہ کی 119 نمبر آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو۔ اس آیت کو نقل کر کے ہمارے ہاں اجماع کی حجیت کے باب میں علماء 3 باتیں کہتے ہیں۔ پہلی یہ کہ آیت نے ہمیں یہ کہا ہے کہ اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو۔ گویا سچے لوگ ہر زمانے میں موجود رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہر دور کے لیے، تو یہ ہو نہیں سکتا کہ ہر دور میں سچے لوگ نہ ہوں۔ سچے لوگ ہوتے کون ہیں؟ دوسرا نقطہ بیان کیا جاتا ہے، قرآن مجید نے خود بتایا ہے کہ وہ جو اپنے اعتقاد اور عمل کے ظاہر و باطن سے صادق ہوں۔ اور تیسری بات یہ کہی گئی ہے، جب سچے لوگ موجود ہوں گے تو یہ ہو کیسے سکتا ہے کہ وہ کوئی گمراہی کا غلط فیصلہ کر لیں؟ چنانچہ سچے لوگوں کا فیصلہ یعنی اجماع کا فیصلہ حجت بھی ہے، حق بھی ہے اور صحیح بھی ہے۔ کیا فرماتے ہیں ہم صاحب؟ سورہ توبہ آیت 119، سچے لوگوں کے ساتھ رہو، کیونکہ سچے لوگ ہمیشہ درست فیصلہ کریں گے، اور درست فیصلہ تو اجماع کا ہوتا ہے۔ سچے لوگ ہمیشہ درست فیصلہ کریں گے، کیا فی الواقع اس تعبیر سے یہی مراد ہوتی ہے؟ ہم جب صادقین کا لفظ بولتے ہیں تو یہ نیت، ارادے، ایمان اور عمل کی سچائی ہے۔ میں جب اپنے بچوں سے کہتا ہوں کہ صالحین کی صحبت اختیار کرو، تو کیا وہاں ادنیٰ درجے میں بھی یہ خیال ہوتا ہے کہ ان لوگوں کی کسی رائے میں کوئی غلطی نہیں ہو سکتی؟ ہم جس موضوع پر بات کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی ایک آیت کو سمجھا ہے، اس میں غلطی نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح کسی حدیث کو سمجھا ہے، اس میں غلطی نہیں ہو سکتی، اور اس میں استدلال یہ ہے کہ فرد سے تو غلطی ہو سکتی ہے، لیکن جب سارے مسلمان مل کر کوئی فیصلہ کریں گے یا ان کے مجتہدین کوئی فیصلہ کریں گے تو اس میں غلطی کا امکان نہیں ہے۔ اس آیت کو ذرا اس کے سیاق میں رکھ کے دیکھیے۔ عام لوگوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم سچے لوگوں کی صحبت اختیار کرو۔ سچے لوگوں کی صحبت اختیار کرتے وقت وہ دنیا بھر کے تمام سچے لوگوں کو جمع کریں گے، پھر ان کی صحبت اختیار کریں گے؟ نہیں۔ یعنی جب میں یہ کہتا ہوں کہ صالحین کی صحبت اختیار کرنی چاہیے، تو آپ جائیں گے اپنے قریب میں کسی صالح آدمی کے پاس بیٹھنا شروع کریں گے، کچھ سیکھنا شروع کریں گے، یہی معاملہ ہر شخص کرے گا۔ اس میں اجماع کہاں سے داخل ہو گیا؟ اگر غور کر کے دیکھیے تو جس سیاق میں یہ آیت آئی ہے وہاں سرے سے یہ مسئلہ ہی زیر بحث نہیں ہے۔ ہمارے علم کا ایک بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم کسی آیت کو یا کسی جملے کو اس کے سیاق میں رکھ کر دیکھنے کی بجائے اور متکلم کا منشا طے کرنے کی بجائے اس سے اسی طرح کا استدلال کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اسی طرح کا استدلال اور بہت سی چیزوں میں بھی ہم دیکھتے ہیں، چنانچہ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ فرقے بنتے چلے جاتے ہیں اور ان کے درمیان بحث مباحثہ اور مناظرہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو سمجھنے کے لیے میں نے بارہا توجہ دلائی ہے کہ ہم سب سے پہلے لفظ کو دیکھیں گے۔ میں نے اسی لیے یہ بتایا کہ یہاں اگر صادقین کو لفظ کو دیکھیے تو یہ ایمان اور عمل کی سچائی کو بیان کرتا ہے، یعنی سچا ایمان ہے، اللہ سے سچا تعلق ہے، اور جو کچھ مانتے ہیں اس کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ اس میں نہ تو آراء کا صحیح اور غلط ہونا زیر بحث ہے، نہ ہر چیز کا درست ہونا زیر بحث ہے، نہ کسی مجلس میں جا کر ان سے استفادہ کرنا ہے جہاں سب کے سب لوگ جمع ہو جائیں، یہ سرے سے موضوع ہی نہیں۔ بالکل اسی طرح کا جملہ ہے جس کی میں نے آپ کو مثال دی کہ لوگوں کو صالحین کی صحبت اختیار کرنی چاہیے۔ چنانچہ اب یہ دیکھیے کہ یہ آیت اصل میں کس سیاق میں آئی ہے اور اس میں کیا مدعا ہے، یعنی قرآن مجید نے کیا بات واضح کی ہے۔ سورہ توبہ کے آخر میں جیسے آپ نے کہا یہ آیت 119 ہے۔ پس منظر یہ ہے کہ بعض لوگوں سے ایمان و عمل کے تقاضوں کو پورا کرنے میں غلطیاں ہوئی ہیں۔
رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، ان صحابہ کے علاوہ بھی بہت سے لوگ ہیں کہ جو مختلف علاقوں سے آتے ہیں، ایمان لاتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ ان میں اعراب بھی ہیں جن کا خاص طور پر ذکر ہوا ہے، یعنی مختلف علاقوں سے آنے والے بدو۔ یہ وہ لوگ ہیں جن سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اوامر و نواہی کی پیروی کرنے میں، جن سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے میں، جن سے مسلمانوں کو جو مسائل درپیش ہیں ان کے ادراک میں پے در پے غلطیاں ہوئی ہیں، ان غلطیوں پر انہیں توجہ دلائی گئی ہے، تنبیہ کی گئی ہے، اور اس کے بعد یہ بتایا گیا ہے کہ تم اگر اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ اور صالحین کی صحبت اختیار کرو تو اس سے پورا امکان ہے، اس سے توقع ہے کہ تم اس طرح کی غلطیوں سے آئندہ بچے رہو گے۔ اسی سلسلے میں آگے جا کر یہ ہدایت بھی کی گئی ہے کہ وہاں سے یعنی مختلف علاقوں سے کچھ لوگ مدینہ آئیں، وہ آ کے دین میں تفقہ پیدا کریں اور اپنے اپنے علاقے کے لوگوں کو انذار کریں۔ ٹھیک، یہ موضوع ہے، یہ پس منظر ہے۔ اس میں دیکھیے میں نے اس کی وضاحت کی ہے اپنی تفسیر میں۔ پہلے لفظ صادقین میں نے لکھا ہے کہ اصل میں لفظ صادقین استعمال ہوا ہے، یہ منافقین کا ضد ہے، یعنی وہ لوگ جن کے قول و فعل میں پوری مطابقت ہو۔ یہاں منافقین کے ضد کے طور پر یہ لفظ آیا ہے۔ اچھا، علم زیر بحث نہیں ہے، علم کی صحت زیر بحث نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ دین کی بڑی بڑی باتوں سے واقف ہوں گے۔ میں بھی جب کسی آدمی کو صالحین میں سمجھوں گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ایمان کے تقاضے پورے ہو رہے ہیں اور ایمان میں جو عمل کے پہلو ہیں وہ اس کے ہاں پوری طرح ملحوظ ہے، یہی چیزیں دیکھی جائیں گی۔ وہاں یہ دیکھنا پیش نظر ہی نہیں ہوتا کہ ہر معاملے میں رائے کیا ہے، نقطہ نظر کیا ہے، صحیح مقدمات قائم کیے گئے ہیں، صحیح نتیجہ نکالا گیا ہے۔ گویا رسوخ فی العلم یہاں زیر بحث ہی نہیں ہے۔ اصل میں لفظ صادقین استعمال ہوا ہے، یہ منافقین کا ضد ہے، یعنی وہ لوگ جن کے قول و فعل میں پوری مطابقت ہو، جو وہ مانتے ہیں، جس چیز کو اپنا ایمان قرار دیتے ہیں، جن چیزوں کے بارے میں وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ ان کو اختیار کر چکے ہیں، انہی کے مطابق ان کا عمل بھی ہے۔ پیچھے جن کوتاہیوں پر گرفت ہوئی ہے، یہ اس کا سیاق ہے، پیچھے جن کوتاہیوں پر گرفت ہوئی ہے ان سے بچنے کے لیے یہاں خدا سے ڈرنے اور سچے لوگوں کی مائیت اختیار کرنے کی ہدایت فرمائی ہے۔ یعنی دین کے ہر معاملے میں صحیح رائے قائم کرنے والوں کی مائیت زیر بحث نہیں ہے، سچے لوگوں کی مائیت اختیار کرنے کی ہدایت فرمائی ہے، یعنی ان کی نیت میں سچائی ہو، ان کے ارادے میں سچائی ہو، ان کے قول میں سچائی ہو، ان کے عمل میں سچائی ہو۔ پہلی چیز اندر سے انسان کی حفاظت کرتی ہے، یعنی خدا سے جب انسان ڈرتا ہے تو پہلی بات کیا کہی تھی؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرنے والے بنو۔ پہلی چیز اندر سے انسان کی حفاظت کرتی ہے اور دوسری باہر سے اس کو شیطان کے مقابل میں مدد پہنچاتی ہے۔ دوسری کیا ہے؟ قول و فعل میں مطابقت۔ استاد امام لکھتے ہیں اگر آدمی کا رہنا سہنا اٹھنا بیٹھنا کافروں منافقوں اور جاہلوں کے ساتھ ہو تو کمزور تو درکنار، بسا اوقات مضبوط آدمی بھی کچھ نہ کچھ ان کا اثر قبول کر ہی لیتا ہے۔ اسی طرح راسخ الایمان اور راسخ العمل لوگوں کے، یہ دیکھیے کیا الفاظ استعمال کیے، راسخ الایمان اور راسخ العمل، اسی طرح راسخ الایمان اور راسخ العمل لوگوں کے فیض صحبت سے کمزور آدمی کے اندر بھی اپنی کمزوریوں پر غالب آنے کا حوصلہ پیدا ہو جایا کرتا ہے اور وہ بالتدریج ان کے زمرے کا آدمی بن جاتا ہے۔ یہ ہے آیت کا مدعا۔ مجھے یہ بتائیے کہ اس میں وہ چیز زیر بحثی کہاں ہے جس کو علماء بنائے استدلال بنا رہے ہیں؟ یعنی جو بات بتائی جا رہی ہے وہ اس سے بالکل مختلف ہے جو اسے ثابت کرنے کی صحیح کی جا رہی ہے۔ ٹھیک، ہم صاحب نقطہ بالکل واضح ہو گیا، آیت کس پس منظر میں ہے اور آیت سے جو استدلال کی کیا چاہیے مجھے بتائیے گا۔ یہ جو نوعیت استدلال ہے، ظاہر بات ہے اس آیت میں نہ اجماع کا لفظ آیا ہے، نہ یہاں پر یہ آیا ہے کہ جی جو صادقین ہیں وہ معصوم عن الخطا ہوتے ہیں۔ یہ استدلال کس نوعیت کا استدلال ہے؟ اس کو ہم استنباطی استدلال کہتے ہیں، کوئی منطقی استدلال ہے، یعنی کیا یہ کوئی نص کے اندر بیان ہوئی ہوئی چیز بھی ہے یا نص کو سامنے رکھ کے اس کا ایک لازم تقاضا اخذ کیا جا رہا ہوتا ہے؟ اس میں جو طریقہ بالعموم اختیار کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ ادنیٰ مناسبتوں سے ایک منطقی قضیہ پیدا کر لیا جاتا ہے۔ اچھا، یہی یہاں کیا گیا ہے۔ آپ نے جس طرح پڑھ کے سنایا ہے اسے کیا معلوم ہوتا ہے کہ چونکہ یہ کہا ہے
کہ صادقین کی مائیت اختیار کرو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صادقین لازماً ہمیشہ ہوں گے، یہ بات بھی اس سے لازم نہیں آتی۔ اس وقت صحابہ کرام کی جماعت موجود ہے، وہاں لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ ان سچے صاحب ایمان لوگوں کی مائیت اختیار کرو، ہو سکتا ہے کل موجود رہیں، ہو سکتا ہے کل موجود نہ رہیں، اس کی کوئی ضمانت اللہ تعالیٰ نے دے رکھی ہوئی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ آگے بڑھتے ہیں اور آگے بڑھ کے یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ، ان میں سے ہر شخص کے پاس جب آپ جائیں گے تو اس میں آپ کو صحیح دین مل جائے گا۔ جی، صحیح دین کے دو پہلو ہیں، ایک تو یہ ہے کہ دین کی جو مجموعی تعلیم ہے، یعنی ایمان کی چیزیں ہیں، عمل کی چیزیں ہیں، ظاہر ہے صالحین سے ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ ان چیزوں کے حاملین بھی ہوں گے، لیکن کیا ہر معاملے میں، قرآن کی ہر آیت کو سمجھنے میں، ہر حدیث کو سمجھنے میں وہ لازماً صحیح رائے قائم کریں گے؟ پھر جس چیز پہ آپ نے استدلال کرنا ہے وہ تو یہ ہے کہ ان کا مجموعہ غلطی نہیں کرتا۔ مجموعہ ملے گا کہاں؟ یہاں تو مجموعہ کہاں ملے گا؟ یعنی جو آدمی ان کی مائیت اختیار کرنا جائے گا وہ یہ دیکھے گا میرے قریب میں کون لوگ ہیں، کن سے میں استفادہ کر سکتا ہوں۔ تو یہاں سرے سے وہ موضوعی نہیں ہے، وہ مدعی نہیں ہے، آیت کا وہ پس منظر نہیں ہے، اس کے الفاظ اس پر دلالت کرنے کے لیے ادنا کرینہ بھی نہیں رکھتے، لیکن ایک خاص طرح کی منطق سے استدلال کر لیا گیا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ اس طرح کے دلائل کو دیکھنے کے بعد آدمی حیرت زدہ رہ جاتا ہے کہ کیا فی الواقع ہمارے علم نے اپنے بنیادی مقدمات کی بنا اس طرح کے دلائل پر رکھی ہے۔ اچھا، نقطہ واضح ہوا۔ یہ بتائیے گا، یہاں پر کہا بھی گیا ہے جو فقہ میں اجماع کے مقام کے اوپر کتابیں لکھی گئی ہیں، علماء نے اس آیت کو نقل کرنے کے بعد یہ لکھا ہے کہ جب قرآن مجید نے کہا ہے کہ صادقین کے ساتھ ہو رہو، ان کے ساتھ ان کی مائیت، ان کی صحبت اختیار کرو، تو یہ حکم ہر زمانے کے لیے ہے، لہٰذا یہ تو عقلی تقاضا ہے اس وقت جو قرآن میں آیت ہے کہ ہر زمانے میں بہرکیف صادقین تو ہوں گے بھی، آپ نے فرمایا ممکن ہے ہوں، ممکن ہے نہ ہوں، لیکن آیت کا یہ تقاضا کیا نہیں پیدا ہوتا کہ چونکہ قیامت تک کے لیے کہا گیا صادقین کے ساتھ رہو تو صادقین ہوگے تبھی تو کہا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سی ہدایات دی ہیں، اس کے اسباب پیدا ہو جائیں گے، اس کے لحاظ سے آپ جائیں گے۔ یعنی کیا یہ لازم ہے کہ صادقین کو بھی اللہ تعالیٰ لازماً پیدا کرتا رہے؟ یہ تو ہدایت کی گئی ہے کہ تم لوگ اللہ کی کتاب کو پڑھو، اللہ کے پیغمبر کی ہدایت کو جانو اور اپنی اصلاح کے لیے صالحین کی صحبت اختیار کرو۔ زیادہ توقع یہی ہوتی ہے کہ اس طرح کے صالحین ہر زمانے میں رہیں گے، اللہ تعالیٰ اس امت پر کرم فرمائے گا، اور اس نے کرم فرمایا بھی ہے، لیکن اس سے یہ کیسے لازم آ گیا کہ اس کے ذریعے سے یہ بات لازم کر دی گئی ہے کہ اب ہر جگہ لوگوں کو صالحین دستیاب ہو جائیں گے؟ یہ سرے سے اس آیت کا موضوع نہیں ہے۔ اور میں نے عرض کیا ہے کہ جس وقت یہ بات کہی گئی ہے، جن لوگوں کو کہی گئی ہے وہ اعراب ہیں، یا وہ لوگ ہیں جنہوں نے غلطیاں کی ہیں، اور وہاں صحابہ کی جماعت موجود ہے جس کے بارے میں یہ معلوم ہے کہ یہ خیر امت ہے۔ چنانچہ جو بات فرمائی ہے وہ ایک خاص محل پر، ایک خاص پس منظر میں فرمائی ہے۔ اس سے توقع زیادہ سے زیادہ آپ کر سکتے ہیں کہ جب کبھی بھی ہمیں اپنی تربیت کی، اپنی اصلاح کی ضرورت ہو تو ہمیں صالحین کی صحبت اختیار کرنی چاہیے۔ آپ یہ مان لیجئے تھوڑی دیر کے لیے کہ وہ صالحین ہر زمانے میں آپ کو مل جائیں گے، لیکن وہ جو باقی نتائج نکالے گئے ہیں وہ کس طریقے سے نکالے؟ ان کا تو کوئی محل ہی نہیں ہے۔ اچھے لوگ ہوں گے، صاحب ایمان لوگ ہوں گے، دین سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوں گے، ان کے عقائد میں کوئی ایسی خرابی نہیں ہوگی، وہ کسی ضلالت یا گمراہی کے علمبردار نہیں ہوں گے، یہ ساری باتیں کہی جا سکتی ہیں۔ لیکن اجماع میں کیا ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے؟ وہاں تو یہ ہے کہ ہم نے کسی آیت کے بارے میں کہ اس کا مدعا کیا ہے، کسی سنت کے بارے میں کہ اس کا صحیح مفہوم کیا ہے، کسی قیاس کے بارے میں کہ وہ فی الواقع درست ہوا ہے، ایک رائے قائم کرنی ہے، اور اس رائے کو اس طرح پیش کرنا ہے کہ اب اس سے اختلاف جائز نہیں رہا۔ ان کے درمیان بھی بحث ہوتی رہے گی، اگر وہ فی الواقع علم کی دنیا سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارے درمیان بھی بحث ہوتی رہے گی، یعنی صادقین کے مابین بھی بحث ہوتی رہے گی، ہمارے مابین بھی۔ جو چیز فیصلہ کن ہے وہ کیا یہ ہے کہ ہم ان صادقین کو ایک جگہ جمع کر کے دیکھ لیں گے کہ ان کی رائے کیا ہے، یا یہ ہے کہ ہم دلائل کی طرف رجوع کریں گے اور بربنائے دلائل کسی بات کو قبول کریں گے، بربنائے دلائل کسی بات کو رد کریں گے؟ میرے نزدیک اس آیت کا کوئی تعلق اس موضوع سے، اس بحث سے نہیں ہے جس میں اس کو پیش کیا جائے۔ بالکل واضح ہو گیا غم صاحب، آیت پہ بڑی تفصیلی آپ نے بات کی۔ ایک آخری ذرا پہلو مجھ پہ بتائیے گا کہ
انبیاء معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، یعنی ان سے اگر کوئی غلطی ہو جائے، کوئی کوتاہی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس پر ان کو قائم نہیں رہنے دیتے. یہ تو ہمیں قرآن مجید کی صراحتوں سے، نصوص سے بات سمجھ میں آ جاتی ہے. یہ دعویٰ کرنا کہ صادقین کا کوئی مجموعہ ہے، وہ کہیں اپنے ارادے اختیار سے فیصلہ کرتے ہیں، وہ فیصلہ بھی اصل میں معصوم عن الخطا، گویا ہم نے صادقین کی جماعت کو معصوم عن الخطا ہونے کا ایک سرٹیفکیٹ دے دیا. اتنا بڑا دعویٰ انبیاء کے بارے میں کریں تو قرآن مجید چاہیے ہے. اگر یہ دعویٰ ہم نے ثابت کرنا ہے تو اس کے لیے تو کوئی صریح آیت ہونی چاہیے، اس میں کہا جائے. صحیح ہونا چاہیے. انبیاء علیہ السلام کو بھی اسی طرح تو نہیں مان لیا گیا، ان کے بارے میں دلائل ہوتے ہیں تو مانا جاتا ہے. یعنی ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی آدمی اپنے آپ کو پیغمبر کی حیثیت سے پیش کر دے تو ہم وہ ساری باتیں اس کے بارے میں مان لیں گے. اس پیغمبر کو بھی آ کر بتانا ہوتا ہے کہ اس کی پیغمبری کے دلائل کیا ہیں، اس کے پاس کیا نشانیاں ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں پیغمبر کس طرح آتے ہیں، کیا نشانیاں پیش کرتے ہیں، اس کو موضوع بنایا ہے. اس کے بعد اپنی کتابوں میں اس بات کی ضمانت دی ہے کہ ان کے چاروں طرف اللہ تعالیٰ پہرا لگا دیتے ہیں، یہ اگر کوئی غلطی کریں گے تو اس کی فوراً اصلاح کر دی جائے گی. تو وہاں تو یہ بات بالکل واضح ہے کہ وہ اللہ کی بات ہے جو ہمیں بتائی جا رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی کسی بات میں کوئی نقص، کوئی خرابی، کوئی غلطی نہیں ہو سکتی. پیغمبر اللہ کی بات ہم تک پہنچاتا ہے. یہاں یہ انسان ہے، انسانوں نے رائے قائم کرنی ہے. وہ کوئی رائے قائم کریں گے، اس میں غلطی بھی ہو سکتی ہے، صحت بھی ہو سکتی ہے. جب ہم کسی آدمی کو صالح کہتے ہیں، کسی آدمی کو صادق کہتے ہیں، تو وہ اس کی سیرت اور کردار کے لحاظ سے کہتے ہیں، اس کے مجموعی رویے کے لحاظ سے کہتے ہیں. کبھی بھی اس سے ہمارے پیش نظر یہ چیز نہیں ہوتی کہ اب جو رائے یہ قائم کرے گا وہ درست ہوگی، یا یہ کہ یہ تو غلطی کر سکتا ہے لیکن ان کا اگر کوئی مجموعہ ہوگا تو وہ لازماً درست ہوگا. اور میں نے عرض کیا کہ یہاں کیا مجموعے کی مائیت اختیار کرنے کے لیے کہا گیا ہے؟ یہ تو موضوع ہی نہیں. نقطہ بالکل واضح ہو گیا غام صاحب. اس آیت سے اجماع کی حجیت پہ جو استدلال بالعموم کیا جاتا ہے، علماء کیا کہتے ہیں، غامدی صاحب کی اس پر کیا تنقید ہے، ایک ایک بات واضح ہوئی، سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. غام صاحب، ایک اور آیت اس ضمن میں پیش کی جاتی ہے اور اس کو پیش کر کے بھی ہمارے علماء یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اس میں اجماع کی وہ حجیت بیان ہو رہی ہے کہ جس کو ماننا ہر مسلمان پر لازم ہے. آیت کیا؟ سورہ آل عمران 103 نمبر آیت ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. فرمایا اور اللہ کی رسی دین کو سب مل کر مضبوطی سے پکڑے رہو اور آپس میں پھوٹ نہ ڈالو. فرمایا ہے کہ آپس میں پھوٹ نہ ڈالو. تو ریورس انجینئرنگ کی گئی ہے اس آیت کی اور کہا گیا کہ پھوٹ اس وقت پڑے گی کہ جس وقت آپ کسی اجتماعی فیصلے کو ماننے سے انکار کر دیں. اور اجتماعی فیصلہ اگر مسلمان مل کر کر رہے ہیں تو یہ ہو کیسے سکتا ہے کہ وہ غلط ہو، چونکہ اللہ تعالیٰ نے پھوٹ کو اللہ کی رسی کے مقابلے میں استعمال کیا ہے. تو وہ قرآن مجید کو پکڑے رکھو، ان فیصلوں کو مانو جو مسلمانوں نے مل کر کیے ہیں. اگر نہیں مانو گے تو پھوٹ پڑے گی. کیا فرماتے ہیں خان صاحب؟ اگر مسلمانوں نے فیصلہ کر دیا، ہم نہیں مان رہے، تو گمراہی کی بات ہی ہوگی نا جس پہ پھوٹ پڑے گی. یہاں بھی وہی صورتحال ہے. سب سے پہلے یہ متعین کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے حبل اللہ کس کو کہا ہے؟ ظاہر قرآن مجید کو کہا ہے. قرآن مجید اللہ کی رسی ہے جو آسمان سے زمین تک تان دی گئی ہے. خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا ہے کہ حبل اللہ الممدود ہے قرآن، یعنی اللہ کی رسی قرآن ہے. یہاں کیا کہا گیا ہے؟ ایمان والو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو. جی، یعنی جب بھی تمہیں کوئی مسئلہ درپیش ہو تو اجماع کی طرف مراجعت کرو، قرآن کی طرف مراجعت کرو. اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑو. دائیں بائیں دیکھنے کے بجائے یہ دیکھو کہ تمہارے پروردگار نے وہ بات کس طرح کہی ہے، کیا حکم دیا ہے، کیا ہدایت دی ہے. یہاں قرآن کے ساتھ تمسک کی ہدایت کی گئی ہے اور اس کے ساتھ یہ بتایا گیا ہے کہ اگر تم قرآن کو مضبوطی سے نہیں پکڑو گے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ تفرقہ. اس لیے تفرقے سے بچنا چاہتے ہو تو یہ اللہ کی رسی ہے، اس کو مضبوطی سے تھامے رکھو. مجھے یہ بتائیے کہ یہ میں نے اس کا مدعا بیان کر دیا، ادنا درجے میں بھی اس سے وہ بات نکلتی ہے جو نکال کر استدلال کیا گیا ہے. یعنی اس میں جو بات بیان کی گئی ہے وہ تو اس کے بالکل الٹ ہے. یہاں تو یہ بتایا گیا ہے کہ اجماع نہیں، لوگوں کی رائے نہیں، لوگ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ نہیں، بلکہ اللہ کی کتاب تمہارا مرجع ہونی چاہیے. مضبوط کس کو پکڑنا ہے؟ اللہ کی کتاب کو پکڑنا ہے. یہ اللہ کی رسی ہے. جب اس کو مضبوط پکڑو گے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں تفرقے سے محفوظ رکھے. حبل اللہ سے کیا مراد ہے یہ تو بالکل واضح ہو گیا. اچھا، ایک اور بات کہی جاتی ہے اسی آیت کے ضمن میں کہ یہ جب کہا گیا ہے کہ پھوٹ نہ ڈالو،
اب جن معاملات میں مسلمانوں کا اتفاق ہو چکا ہے وہ معاملات کوئی ضمنی یا اجتہادی نہیں رہے بلکہ وہ ایک قطعی حقیقت بن چکے ہیں۔ اب اگر قطعی حقیقت سے اختلاف کیا جاتا ہے تو اس سے بھی تو پھوٹ پڑے گی۔ تو آپ خود فرماتے ہیں نا کہ دین کا ہر حکم تو علت پر مبنی ہوتا ہے، تو یہاں پر علت اصل میں یہ ہے کہ پھوٹ نہیں پڑنی چاہیے۔ قرآن مجید کو پکڑے رکھو تاکہ پھوٹ نہ پڑے۔ مسلمانوں نے مل کر فیصلہ کر لیا ہے تو اس سے اگر تم مفر اختیار کرتے ہو تو وہاں بھی تو پھوٹ پڑے گی۔ تو پھوٹ پڑنے سے رکوانا ہے تو پھوٹ تو وہاں بھی پڑے گی نا جب ہم اکثریت کے فیصلے کو رد کر دیں گے۔ نہیں، اس سے پھوٹ نہیں پڑے گی۔ پھوٹ اس سے پڑے گی کہ اگر وہ فیصلہ غلط ہے تو قرآن مجید کے سامنے اس کو پیش کرنے سے انکار کر دیا جائے۔ اللہ کی کتاب ہمارے پاس موجود ہوگی اور اگر ہم اس کی طرف رجوع نہیں کریں گے تو ہر صاحب علم آدمی، دین کا سچا طالب علم اضطراب میں مبتلا ہو جائے گا۔ یعنی وہ یہ دیکھے گا کہ جو بات زیر بحث ہے اس میں یہ سب لوگ مل کر ایک بات کر رہے ہیں اور اللہ کی کتاب ایک بالکل دوسری بات کر رہی ہے۔ تو اس میں تو یہ بتایا گیا ہے کہ اگر پھوٹ سے بچنا چاہتے ہو تو اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑو۔ یعنی خواہ فرد ہے، خواہ جمعیت ہے، خواہ تمہارے مجتہدین ہیں، جو بھی دین کے معاملے میں کوئی گفتگو کرنا چاہتا ہے اس کو استدلال کے لیے اللہ کی کتاب کی مراجعت کرنی چاہیے، اللہ کی کتاب کی طرف جانا چاہیے۔ یہ چیز پھوٹ سے محفوظ رکھے گی، یہ تفرقے سے محفوظ رکھے گی۔ تو اس میں وہ بات کہاں سے آ گئی کہ جس بات پر لوگوں کا اتفاق ہو گیا ہے وہ بے شک اللہ کی کتاب کے خلاف نظر آ رہی ہو، اس کو مضبوطی سے پکڑے رکھو۔ یہ تو بالکل ایک مصنوعی تدبیر بن کے رہ جائے گی، کیونکہ نہ اس سے اطمینان قلب حاصل ہوگا، نہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی کتاب سے جو روشنی ملتی ہے وہ روشنی ملے گی۔ اس طرح تو آپ در حقیقت دھوس سے ایک بات ان سے منوانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ کی کتاب تو استدلال کرے گی، اللہ کی کتاب اعتماد بخشے گی، اللہ کی کتاب نور ہوگی، اللہ کی کتاب روشنی اور ہدایت ہوگی۔ تو اس سے تو ہمیں وہ چیز ملے گی کہ جو دلوں کو مطمئن کر دے گی۔ یہاں سے کیا حاصل ہوگا؟ تو اس وجہ سے اس کی کوئی معنی ہی نہیں ہے۔ یہاں تو سیدھی بات کہی گئی ہے کہ جب بھی تمہیں دین کے کسی معاملے پر بات کرنی ہے، دنیا کے کسی معاملے پر بات کرنی ہے، سب سے پہلے اللہ کی کتاب کی طرف رجوع کرو۔ مسلمان کی حیثیت سے یہ صرف اللہ کی کتاب ہے جو تمہیں صحیح راستے پر بھی رکھے گی اور تمہارے اندر تفرقے کو بھی پیدا نہیں ہونا۔ مجھے اجازت دیجیے کہ میں اس کے بارے میں بھی یہ بتاؤں آپ کو کہ اس کا صحیح محل کیا ہے، یہ آیت آئی کہاں ہے اور اس کو ہم نے کس طریقے سے سمجھا ہے، تاکہ یہ ہر لحاظ سے بالکل واضح ہو جائے اور کسی نوعیت کا کوئی تردد باقی نہ رہے۔ یہ آپ نے بتا دیا کہ یہ سورہ آل عمران کی آیت 103 ہے۔ اس میں یہ دیکھیے کہ پیچھے سے مضمون یہ چلا آ رہا ہے کہ اللہ کو مضبوطی سے تھامو۔ جو اللہ کو مضبوطی سے پکڑے گا تو سمجھ لو کہ اس نے سیدھی راہ کو پا لیا۔ الفاظ ہیں وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، یعنی مسلمانوں کا اجماع نہیں، مسلمانوں کی جمعیت نہیں، بلکہ اللہ ہے جس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنا ہے۔ مضمون پیچھے سے چلا آ رہا ہے۔ اس کے بعد فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور دنیا سے رخصت ہو تو ہر حال میں اسلام پر رخصت ہو۔ اس کے بعد فرمایا ہے واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، اور اللہ کی رسی کو سب مل کر مضبوطی سے پکڑو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ پھر ہدایت فرمائی ہے کہ اللہ نے تم پر بہت کرم فرمایا ہے، تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی اس نعمت کی یاد دہانی بھی کی اور اس کے ساتھ یہ تاکید بھی۔ اس میں دیکھیے میں نے لکھا ہے اس سے مراد یہاں قرآن ہے، یعنی حبل اللہ، اللہ کی رسی سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہاں قرآن ہے، اس لیے کہ یہی وہ رسی ہے جو آسمان سے زمین تک خدا اور اس کے بندوں کے درمیان تنی ہوئی ہے۔ ہمارے اور ہمارے رب کے درمیان یہی واسطہ اور یہی عہد و میثاق ہے۔ چنانچہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنے کے معنی اس کے سوا کچھ نہیں کہ ہم اس کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑیں اور کسی حال میں اس سے الگ نہ ہوں۔ پھر اس کے ساتھ جمیعاً کی قید اور لا تفرقو کی نہیں بھی ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ مسلمانوں سے یہ مطالبہ ان کی اجتماعی حیثیت میں ہے، یعنی سب مسلمانوں سے یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ اور کسی طرف نہ دیکھو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو۔ اچھا، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ وہ سب مل کر اس رسی کو مضبوطی سے تھامیں اور اس کو چھوڑ کر اپنے شیرازے کو پراگندہ نہ کریں، بلکہ ایک جمعیت بن کر قرآن سے وابستہ ہوں۔
یعنی اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہے کہ زید بکر تم لوگوں سے وابستہ ہو جاؤ، یہ کہہ رہے ہیں زید بکر عمر تم سب کے سب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور قرآن سے وابستہ ہو جاؤ، بلکہ ایک جمعیت بن کر قرآن سے وابستہ ہوں، اسے پڑھیں، اس کی آیتوں پر تدبر کریں، اس سے نصیحت حاصل کریں، خدا کی اتاری ہوئی ایک میزان عدل کی حیثیت سے اپنے تمام معاملات میں اسی کو مرجع بنائیں اور اس کے کسی حکم یا فیصلے کے سامنے کسی دوسری چیز کو ہرگز کوئی وقت نہ دیں۔ یعنی یہاں تو ہدایت یہ کی جا رہی ہے کہ ساری دنیا بھی اگر اس سے مختلف رائے رکھتی ہو تو اس کو نظر التفات سے بھی نہ دیکھیں، بلکہ اللہ کی کتاب کی طرف رجوع کریں اور جو بات اللہ کی کتاب سے واضح ہو جائے اس کو مضبوط پکڑیں۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اس آیت کے اندر کیا چیز زیر بحث ہے، اس کا اپنا سیاق کیا ہے اور جو کچھ مفہوم اس سے برآمد کیا جاتا ہے غامدی صاحب اس سے کیوں متفق نہیں؟ اجماع کی حجیت میں علماء کرام جو دلائل پیش کرتے ہیں، قرآن مجید سے 2 آیات زیر بحث آئیں، انشاءاللہ مزید 3 آیات ان کو زیر بحث لے کر آئیں گے۔ وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے، اب تک آپ لوگ کا بہت شکریہ۔